اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر المقاسمۃ ان یجعل الجد فی القسمۃ کاحد الاخوۃ وبنو العلات يدخلون فی القسمۃ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مقاسمۃ الجد مقاسمہ کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید تینوں مقاسمۃ الجد کے قائل ہیں، اور حضرت مولا علی پاک کے نزدیک طریقہ اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کچھ حصے میں حضرت علی کے ساتھ ہیں اور کچھ حضرت، تو پھر دو ہی بڑے مسئلے، تین نہ بڑھیں جی۔ اچھا، وہ آپ کے مسئلوں کو علیحدہ کریں گے تو پھر تین ہو جائیں گے۔ اب یہ متن میں چونکہ حضرت زید کا ذکر ہے تو حضرت زید کے مطابق مقاسمۃ الجد کی تفسیر کیا ہے، کن کے مطابق؟ کیونکہ صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ مسلک لیا ہے، اس لیے پھر متون کے اندر یہ بیان ہے۔ تو مقاسمۃ الجد کی تفسیر یہ ہے کہ بنایا جائے گا جد کو تقسیم میں اخوہ میں سے ایک، اس کو بھی ایک بھائی شمار کی، اس کو بھی ایک بھائی شمار کیا جائے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے، جب بھائی ساتھ ہوں گے تو پھر یہ ایک بھائی ہوگا، جب بہنیں ہوں گی تو پھر اسبہ بن جائیں گے تو ہوگا یہ بھائی دادا۔ کیا کہ جی مقاسمت کی تفسیر مقاسمۃ الجد و پلوی، مقاسمۃ الجد کی تفسیر یہ ہے کہ جد کو تقسیم میں ایک بائی شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ روح سے بنے گا۔ پھر ایک بار کیا ہے؟ مقاسمۃ الجد کی تفسیر یہ ہے کہ جد کو تقسیم میں مثل ایک بائی کے شمار کیا جائے گا۔ ایک بار پھر مقاسمۃ الجد کی تفسیر یہ ہے کہ جد کو تقسیم میں مثل ایک بائی کے شمار، ایک بائی ہوگا وہ، ایک بائی کی مثل۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ کل پڑھ چکے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادے کے ساتھ بہنیں ہوں میت کی تو اسبہ نہیں بناتے، دوسرا وہ بنی الاعیان ہوں تو بنی اللات کو داخل کر کے دادے کا نقصان ہو، آپ اس طرح نہیں کرتے۔ اب یہ دو باتیں یہاں ہوں گی، کل پڑھا کہ حضرت زید یہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، دھیان جی، پہلے مسئلے سمجھو تو پھر آگاں ٹرنا ہے۔ تفسیر مقاسمہ کی یہ کہ بنایا جائے گا جد کو تقسیم میں ایک اخوہ میں سے، پس تقسیم کیا جائے گا مال جد اور اخوات کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور صبر پلاوے، اگر جد ہے، میت کی عینی بہنیں ہیں صرف یا الی بہنیں ہیں، تو اب تو للذکر مثل حظ الانثیین کریں گے، للذکر تب تک جب تک اس کا ثلث سے کم نہ ہو، دھیان کریں جی۔ اور اگر جد کے ساتھ میت کے اخوہ ہے، جد کے ساتھ، تو اب بنایا جائے گا حصہ جد کا اخوہ کے نصیب کے ساتھ، جیسا کہ نصیب ایک کا اخوہ سے۔ میت کے جد کے ساتھ میت کے صرف بھائی ہے، عینی یا الی، تو اب دادا ایک بھائی ہوگا، اور اگر جد کے ساتھ میت کی عینی بہنیں یا الی بہنیں
تو اب جس طرح بھائی ہو بہنوں کے ساتھ تو کیا ہوتی ہیں بہنیں کیا ہوتی ہیں اسبا ہوتی ہیں. تو للذکر مثل حظ الانثیین ہوتا ہے. اس طرح یہاں بھی ہوگا لیکن تفصیل اس کو پکانا نہیں ابھی تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ اس طرح کیوں کریں گے یہ اس طرح کیوں کریں گے دھیان کرے پکانے کا مطلب یہ نہیں بھی ذہن چ رکھنا ہے کو جوڑنا ہے نال. یہ اس لیے کریں گے نسات دلیل بھی چلنی ہے. یہ اس لیے کہ جد مشابہ ہے اب کے من وجہ اور مشابہ ہے اخ کے من وجہ نخرا. پیچھے تفصیل گزر گئی ہے کہ کوئی نہیں گزری. جب دونوں سے اس کا تعلق ہے تو ہم پورا کریں گے جد پر اس کا حق دونوں مشابہتوں سے. جی اب والا بھی اور پس بنائیں گے ہم جد کو مثل اب کے اخوال ام کے حجب میں. جس طرح باپ خیفی بہن بھائیوں کے لیے اسی طرح پیچھے پڑھے ہیں نا یہ تو بالاتفاق ہے. اور جیسے اخ میراث کی تقسیم میں جی مثل اخ کے ہوگا. کون میراث کی تقسیم میں اس کو ایک بھائی شمار کریں گے جب تک مقاسمہ بہتر ہوگا جد کے لیے. یعنی ایک بھائی شمار کر کے نا تو انہوں حصہ جنہ ملنا ہے اونا یا اس تو بھی چوکھا مل سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے مقاسمہ کیا کریں گے اور مقاسمہ دی تفسیر پڑھی وہ دادے نو ایک پراش میت دا ایک پراش شمار کرنا ہے. ان پکاؤ نہ پہلے میت جد نو میت کا نہیں وہ میت کے جو بھائی ہیں نا وہی نا تو میت کا بھائی ہو گیا نا تو ایک بھائی شمار کرنا ہے کس کا میت کا. پس سن پس جب نہ ہو مقاسمہ خیر جد کے لیے تو ہم دیں گے جد کو کل مال کا. اے عبداللہ بن زید آندھر نے بھی جد نو سلس دینا ہے. حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں سدس سے کم نہ ہو سدس یا سدس سے زیادہ سدس سے کم نہ ہو. حضرت زید فرماتے ہیں کہ سلس سے کم نہ ہو. کس سے جد کو جو دینا ہے نا وہ اگر مقاسمہ کریں سلس یا سلس سے زیادہ ملتا ہے تو فابیا. اگر مقاسمے میں سلس سے کم ہوتا ہے تو پھر اس کو سلس دیں گے بقایا بھائی آپس میں برابر تقسیم کریں گے. سنیں ہی اس لیے ہن سنی ان سلس تو کم کیوں نہیں دینا. توجہ یار یہ علت لیتا سلس ایک تے اگو دوجی ہونی ہوں اس لیے کہ مال اولاد جد اولاد کے ساتھ سدس کا وارث ہوتا ہے. میت کی ہو نا پتر پوترے ہوں اوپر دادا ہو تو سدس کا وارث ہے. اور اگر میت کے اخوہ ہوں نا کیا ہوں تو پھر جد کو دگنا ملتا ہے. جتنا میت کے بیٹے پوتے کی ہوتی ہے وہ ملتا ہے نا سدس تو اس کا تو دگنا جو ملتا ہے سدس کو دگنا کریں تو کتنا ہوتا ہے 2 سدس جو ہے سلس ہوتے ہیں جی دگنا. اور ذرا عشیت ویکھی اگر تو سوال کرے کہ ہونا سدس کا جد کے لیے مال اولاد بھی اولاد ہو تو کیا ملتا ہے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ دگنا ہو جائے جد کے لیے سدس کا مال اخوہ اندہ ادرار المقاسمہ کہ اگر مقاسمہ کریں تو کم ملتا ہے تو اب خام خواہ کیا کریں گے اس کو سلس دیں گے. بھئی اگر اولاد کے ہوتے ہوئے سدس ملتا ہے تو اس کو یہ تو لازم نہیں ہے نا کہ اگر میت کے بھائی ہوں تو پھر جد کو اس کا دگنا ملنا چاہیے. ایک میں ثابت ہویا سمجھے. قلنا ہم کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے 2 قوتیں ہوتی ہیں
جڑی میت دا بیٹا ہے نا پوتا ہے دو قوتیں، ایک جزیت والی جی اور ایک، قرابت والی، اور یہ چیز مشترک ہے کس کے درمیان؟ اولاد اور اخوا کے درمیان، کیونکہ اولاد میں جزیت اور قرابت بھی ہے اور اخوا میں اس کے باپ کی جز ہے نا، جو بھائی ہے میت کے باپ کی جز نہیں ہے، اور ادھر کیا ہیں؟ قرابت بھی ہے۔ تو پس اولاد کے لیے اخوا کی قوت کا ضیف ہے۔ جی جی جی، کیا ہے؟ اولاد کے لیے اخوا کی قوت کا ضیف ہے۔ یعنی اولاد کے لیے جزیت اور قرابت ہے، جی اور اخوا کے لیے صرف قرابت ہے، جزیت کوئی نہیں ہے۔ اخوا کے لیے صرف قرابت ہے کس کے ساتھ؟ میت کے ساتھ۔ اے مطلب وَهِيَ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ، جی کون؟ قرابت مشترک ہے۔ ہن اولاد وچ دو چیزاں نہیں کیڑیاں؟ جزیت اور قرابت، تے اخوا کے اندر، ایک چیز ہے قرابت۔ بس اولاد کے لیے قوت اخوا کی قوت کا ضیف ہو گیا، جی کیونکہ اخوا میں صرف قرابت ہے، اور اولاد میں جزیت بھی اور قرابت بھی۔ تو پس ہو گیا جد مستحق سدس کا جی ذیل قوتین کے وقت کدوں؟ جد اولاد ہونی ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو مستحق سدس کے ضیف کا، اور وہ ثلث ہے جب مقابلے میں ایک قوت والے ہوں۔ قرابت کون؟ اور اخوا۔ اخوا۔ جی نہیں سمجھ آئی بھئی؟ دو قوتوں والے ہوں نا دادے کے مقابلے میں، کون؟ اولاد، تو پھر اس کو سدس ملنا ہے۔ تو جب اس کے مقابلے میں ایک قوت والے ہوں، اب ایک قوت کی وجہ سے دو قوتوں کی وجہ سے سدس تک گیا، جب ایک قوت کم ہوگی تو پھر نیچے آئے گا نا، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اے مطلب انج کر کے دادے نو سلس تے لے ہونا ہے جی۔ او کو سمجھی جے گل؟ او بھلا جے ایک دلیلی و ایضاً او علت ثانیہ، او سنو کہ میں توجہ کریں ادھر واضح دلیل کہ جب تقسیم کیا جائے نا مال آبا وین کے درمیان، صرف ماں باپ ہوں تو ماں کے لیے کیا ہوتا ہے، اور باقی وہ کتنے ہیں؟ ہو گئے۔ حالانکہ وہ دونوں یہ درجہ اولا میں ہے نا، میت والے پاسے اتے پہلا درجہ ہے، کون؟ وچ واسطہ کوئی نہیں۔ اور جب کہ جد اور جدہ درجہ ثانیہ میں اور ہے جدہ کے لیے سدس کہ کوئی نہیں، تو جب اس کے لیے سدس ہے تو خواہ مخواہ پھر جد کے لیے سدس کا دگنا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ کون دلیل سمجھ آئی بھئی؟ ماں باپ کلے وارث ہون تو ماں کا سدس ہے اور باقی باپ کا ہے۔ مطلب ہے کہ عورت کی بنسبت مرد کا دگنا، تو جب ایک درجہ اوپر جائے جد اور جدہ، تو جدہ تو بالاتفاق کیا لیتی ہے؟ تب اس کے مقابلے میں جو مرد ہے کون؟ جد، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اے دلیل آگی جے کہ جد جو ہے نا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نزدیک اخوہ کے ساتھ ثلث لیتے ہیں۔ سمجھی جی؟ اے شاباش سے جی۔ ہون چلو دھیان کرو، ہون ادھر ویکھو، ہون مثالاں دین لگے جی کلیاں ہی تھے جی۔ پس جب ہو جد کے ساتھ اخ واحد، یہ جڑا اخ واحد ہے نا، پامے ہوے اینی تے پامے جڑا مرضی بڑھا لو، کوئی حرج نہیں۔ اب لے گا جد مقاسمہ کے ساتھ، گویا دو برا، گویا تے مال ادو اد، مسئلہ دو تو ادھا دادے دا تے ادھا ثلث نال چوکھا ہے کہ نہیں؟ شکر ہے۔ تو لہٰذا نصف مال جی لے گا دادا مقاسمے کے ساتھ، کیا لے گا؟ نصف مال لے گا، اور نصف بہتر ہے دادے کے لیے کہ کوئی نہیں بہتر؟ اور جب ہوں جد کے ساتھ دو بھائی تو ایک دادا ہو گیا، ایک تو اب دو بھائی ہوں تو یہ دونوں فہما متساویان، اب دادا تے دو مل کے کنے ہو گئے؟
ਤੇ ਮਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਸਫ ਮਿਲੇਗਾ, दो हों तो सुलस मिलेगा। लो जी काम अगर टुरू है जी जब जद के साथ मैयत के, 3 बार अब अगर जद को चौथा शुमार करें जी तो फिर कुल माल का जद को रुबो मिलेगा। तो रुबो सुलस से कम है बस अब सुलस बेहतर है जद के लिए। इनू तीसरा हिस्सा दे के ना फिर बाकी जाएगा। बाकी ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਓਏ ਬਿਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ, जी ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੈਫੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਰਬ 9 ਨਾ ਹੈ कुल मसले ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ ਦੇਣੀ 9। ਅਬ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ 3 मिलिया, जब बाकी 6 पंजाब मिल गया 3 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 2 आ रही ਇਹ मतलब है जी। तो पास सुलस बेहतर है किसके लिए? जद के लिए। इसलिए कि हिस्सा जद का अगर इत्थे बनाइए ना मुकासमा, मुकासमा की शय है? ये जद को मिसल एक भाई के एक पाई शुमार करना, मुकासमा की शय है? जद को मिसल एक भाई के शुमार, मिसल की हुआ जद को एक भाई शुमार करना, जद को एक भाई शुमार करना। गल मुक्की यार 20 12 हो गई ना, समझ नहीं आती। तो अब इस वक्त मुकासमा करें तो फिर क्या मिलेगा? वो मिलेगा, रुबो मिलेगा। तो रुबो जो है वो सुलस से उससे कम है। कम है जी, क्योंकि अब जद एक होगा 4 में से। और जब जद के साथ हों 2 बहनें, जी हैं। कितनी? 2 बहनें। ऐसी भराइयां भरावां दी मिसाल हुण भैणां होणियां नहीं, लिज़ाकर मिसलो हज़्ज़िल उनसयैन। जब जद के साथ क्या हो? 2 ऐनी बहनें हो। 2 बहनें हों ऐनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन हो? 2 ऐनी बहनें। लिया बिन व उम्मिन। जी 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 और भावें इल्ली होना ज़रूरी नहीं कहनी हो, गलती कोई है ना पढ़ी जे। 2 हों या 3 हों? 2 हों। या 3 हो। अच्छा 2 बहनें हों, जी क्या हों? 2 बहनें हो। तो वो 2 बहनें जी और दादा 4 बहना। उन 2 बनाने हैं। जी। 4 भैणां हो गई, मसला बनया 4 तो 4 2 जी ते दादे ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ 2 जी 2 ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? निसफ मिल क्योंकि 2 भैणां ते एक भरा एको चीज़ है। जी जी निसफ में। और अगर 3 बहनें हों, जी क्या हों? 3 बहनें हो। 3 बहनें हों जी तो अब भी मुकासमा दादे के लिए खैर है। खैर है। जी वो किस तरह देख 5 ये 5 सिर बन गए तो मसला कितों बनया? 5 तो बनया। 2 हिस्सा लगे। तो अब दादा जो है ना जी जी। वो दुगना लेगा ना, जी। 2 2 खुमस। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ बहना के खुमस लगे 3 ਇੱਕ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖੁਮਸ जी ਜੀ 2 खुमस। 2 ਖੁਮਸ ਮਿਲੇ ਨਾ, जी। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ जी ਸੁਲਸ ਸੇ जी ਜੀ जी ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? जी ਸੁਲਸ ਹੁੰਦਾ 6 ਵਿੱਚੋਂ 2 जी ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 2 लगे सुलस जो है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ, जी ਇੱਕ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ, जी चौका है कि नहीं? ऐशा बस पास मुकासमा खैर है किसके लिए? और अगर हों जद के साथ 4 बहनें, क्या हैं? 4 बहनें हैं। तो 2 जद हो गया। जी। को मसला कितों बनया? पास ये और सुलस यानी मुकासमा और सुलस अब बराबर हैं। अब 6 से बना के जद को देंगे 2 बाकी 4 बना। तो अब कितना मिला जद को? 2 मिला सुलस मिला। सुलस मिल गया ना, इत तक तो आ गया मुकासमा। जी और अगर बहनें बढ़ जाएं जी। कितनी हों? 5 5। जी अब जो है ना जद को अगर 7 जोड़ते हैं जी तो 7 भैणां हो गई हैं, जी। 7 में 2 मिले जी कि 7 जो 2 मिले। 2 सुबह, जी ये कम है, सुलस से 2 सुदस से कम है। जी। कौन? 2 सुबह 2 सुबह 2 सुदस से कम है। कम है। जी
इसलिए अब इसको देंगे सुलस, जी मसला बनाएंगे 3 से, जी देकर बकाया बचेगा। बहनें हैं मसलन कितनी, 5 हिस्सा 2, जी तो अब मुबायनत है तो 5 को 3 में ज़रब देंगे 15 कितना हो गया, 15 ਤੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ दादे को ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 1 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, 1 मिला से जी तो 5 1 5 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 5 हिस्सा लग गया तो ਬਾਕੀ बाकी 10 बचे और 2 लग ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 5 में 2 2 ਆ ਗਏ ਜੀ। 6 ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, 7 ਬਣਾ ਲਓ, 8 ਬਣਾ ਲਓ, ਅਗਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ, जी ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਕੱਲੇ, जी ਉਹਦੀ ਆ ਤਫਸੀਲ ਆਈ ਜੇ। जी और तफसीर मुकासमा की, और तफसीर मुकासमा ये कि बनाया जाए जद को ये कि बनाया जाए जद को किस्मत में किस्मत में इखवा के एक की मिसल, इखवा के एक ही मिसल। गोया एक भाई है दादा जी। और तफसीर मुकासमा की ये कि बनाया जाए जद को तकसीम में मिसल एक भाई की मिसल। जी और तफसीर मुकासमा की ये कि बनाया जाए जद को किस्मत में इख्वा की एक ही मिसल। अगे और समझा जे, और बनुल अली- सबर सबर सबर। बिस्मिल्लाह जी हुन जगला मसला। वबनुल अल्लाती यदखुलूना फिल क़िस्मति मअ बनिल अअयानी इदरारन लिलजद्दी फ़इज़ा अख़ज़ल जद्दु नसीबहु फ़बनुल अल्लाती यख़रुजूना मिनल बैनि ख़ाइबीना बिग़ैरि शैइन वल बाक़ी लिबनिल अअयानी। सबर जी। मज्जद के साथ जी ऐनी भाई भी हैं मैयत के, जी और इल्ली भाई भी हैं। जी तो ऐनी भाई के होते हुए इल्ली भाई महरूम होते हैं। लेकिन अगर जद के साथ सिर्फ इल्ली भाई हों जी तो वो इल्ली भाई जद के साथ महरूम नहीं होते। नहीं होते ऐनी भाइयों के साथ मालूम होते। और इमाम साहब के नज़दीक तो सारी महरूम हो, तो मसला मुक गया। जी। गल पे चलता है भी जिथे बनाना है जी तो इल्ली भाई जद के साथ, जद के साथ मालूम नहीं होते। ऐनी के साथ। हो जाते। हुण सुन कुगू के मैयत का दादा है, जी। जद है, जी ऐनी भाई है, जी इल्ली भाई है। उनको पहले दाखिल करके मसला बनाना है। जी लेकिन दादे को सुलस से नीचे नहीं लाना। बनुल अल्लात ओ अलफ़ायदा उला जी दाखिल होंगे किस में, किस्मत में सीन में किस्मत में दाखिल होंगे किन के साथ, बनुल आयान के साथ मसला बनाने के लिए पहले सबको इकट्ठा करेंगे। करेंगे। जी जब कर लेंगे ना, क्यों करेंगे, जी ये जद को नुकसान देने के लिए, जद को नुकसान देने के लिए। सुलस से नीचे नहीं लाना, जद को जी ऊपर से नीचे लाने के लिए। अब जब मसला बनेगा ना सिरों से, जी तो जद ने तो अपना हिस्सा ले लिया, ले लिया। जी हिस्सा ले लिया। अब लेने के बाद जी जो इल्ली हैं जी अब उनका मुकाबला आ गया है। एनियो के साथ तो एनियों के होते हुए मालूम है। तो उन्होंने आखा कि निकलो बाहर, उन सीटां पूरियां ने, जी तो वो दरमियान से निकल जाएंगे निकल जाएंगे। 14 अगस्त का बाजा बजाते हुए बगैर किसी शय के। तो जो बाकी बचेगा वो बनिल आयान के आयान लिए, होगा। किन के लिए होगा, बनुल आयान के लिए। आखिर नु 2.5 बारी बचा। बनुल अल्लात दाखिल होंगे किस्मत में बनुल आयान के साथ इदरारन लिलजद्दी जद को नुकसान जद को देने, नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि उन्हें दादे को टाफी मंगी दी कोनी सी उन्हें जी। जब जद अपना हिस्सा ले लेगा तो अब बनुल अल्लात को निकाल देंगे बगैर किसी शय के, और बाकी जो बच गया है वो बनुल आयान के लिए होगा। आके तन को समझ आई है तो भाई बनुल अल्लाह दाखिल होंगे तकसीम में बनुल आयान। पहले वो बात समझो ना कि ऐनी भाइयों के होते, ऐनी भाई हो या भाइयों हो के होते हुए इल्ली क्या होते हैं, महरूम होते हैं।
کیونکہ اسبا اقرب ہو تو ابد کیا ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. لیکن اگر جد اور علی بھائی ہوں تو جد کی وجہ سے علی بھائی محروم. نہیں ہوتے. یہ جو مسلک چل رہا ہے اس مسلک کی بات کر رہا ہوں، بالاتفاق نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک تو اینی بھی محروم ہیں بھلے ہو. تو اب کیا ہے بھلا، بس جب لے لیا جد نے اپنا حصہ، اب شما مسئلہ بنائیں گے سروں سے، سروں سے. جی تو جد کو حصہ دے دیا، پھر بنو اللات نکل جائیں گے درمیان سے بغیر کسی شے کے. جو باقی بچ گیا بچے گا وہ سارا بنو اللات. سارا بنو الاعیان. اے شاباش جی. ہن او شرح ویکھ تے پھر اگاں ٹریے. جی ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اور بنو العلات کون؟ بنو العلات. او دیکھ، اس لیے کہ خالی نہیں ہے کہ یا جمع ہوں گے کس کے ساتھ؟ جد کے ساتھ. کون؟ بنو العلات. یا جمع ہوں گے اس کے ساتھ ہر دونوں دونوں فریقین بھی دونوں. و بر ہر دو تقدیر خالی نہیں کہ یا مختلط ہوں گے ان کے ساتھ صحب فرض یا نہیں ہوں گے. تو پس برائے ہر واحد حکم است بر مذہب آں. جی یہ ہن اگوں انیاں صورتاں بننیاں نے 4-5 بکریاں بکریاں. سنیں جی. جی. اور بنو العلات کون؟ بنو العلات. بنو العلات دھیان کریں، داخل ہوں گے تقسیم میں کن کے ساتھ؟ اعیان کے ساتھ. جد کو نقصان دینے کے لیے. پس جب لے لے گا جد کیا اپنا حصہ تو بنو العلات نکل جائیں گے درمیان سے. خائبین. جی خائے بی مانا نومیدی بغیر کسی شے کے، اور باقی مال سے جد کے نصیب کے بعد جو بچا وہ کن کے لیے؟ بنو الاعیان کے لیے. تو پھر وہ آپس میں اس کو برابر پھر وہ آپس میں اس کو تقسیم کریں گے. اگر ساتھ بہنیں بھی ہیں تو پھر للذکر مثل حظ او ان وجدت الاخوات پائی اینی بہن پائی رلے نے تو للذکر، مثل حاضر الانثیین. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھائی آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے. یہ بات کہ یہ اس طرح کیوں کرنا ہے کہ داخل کرنا ہے داخل کرنا ہے دادے کی وجہ سے، پھر بعد میں نکال دینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی العلات وارث بنتے ہیں جد کے ساتھ جب نہ ہوں بنو الاعیان. یہ گل پکی ہے. اور نئی وارث بنتے بنو الاعیان کے ساتھ. کون؟ بنو العلات. تو پس ضروری ہے ان کی ارث کے اعتبار سے جد کے، حق میں گویا جد کے حق میں یہ وراثت لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. اور ضروری ہے ان کے سکوت کا اعتبار بنی الاعیان کے. آگے یوں سمجھے، لہٰذا شمار کیے جائیں گے کس میں؟ قسمت میں واسطے کم کرنے کے جد کے حصہ کو. مال اخ لابوام، اور نہیں لیں گے وہ کوئی شے. آندے نے جی انج ہوندا ہے کہ لبے کچھ نہ تے دوجے دا نقصان کر دئیے. بینج کو اور بھی نظیر ہے. نظیر اس کی یہ ہے او کوگو، نظیر اس کی یہ ہے. کس کی؟ کہ نظیر اعتبارات شخص و اعتبارات سکوت بسبب دیگر. وہ یہ ہے کہ میت نے ماں چھوڑی اور اینی بھائی چھوڑا اور ایک کلی بھائی چھوڑا، ایک یعنی ایک کلی. سنیں جی تو اب دو ہو گئے نا. جی دو ہو گئے. تو میت کے کسی بھی درجے کے دو بہن بھائی ہوں نا کسی بھی طرف سے، جی تو ماں کو سدس ملتا ہے. اب ماں کو سدس ملا، اعتبار کرتے ہوئے اخ من الاب کا ماں کے حجب میں دو برا نے. دو برائے. جی سنیں لیکونی بوجہ ہونے اخ کے وارث اگر ماں دے نال کلا ہے کون؟ الی وارث بندا ہے کہ نہیں؟ فل جملہ. فل جملہ کا مطلب ایتھے نہیں بن رہا، اے جتھے اینی بھائی ہے ویسے تو بندا ہے. وہ فل جملہ کا سوال جواب ہے. باوجود اس بات کے کہ محجوب ہوگا یہاں کس کی وجہ سے؟
اینی بھائی کی وجہ سے آگے سمجھے، جی ماں کی وجہ سے وارث بنتا ہے، اینی بھائی کی وجہ سے وارث نہیں تو یہاں دونوں لحاظ کریں گے، ماں کے حصے کو ماں کو کم کر دے گا، ثلث ملے گا، سدس ملے گا سدس ملے گا کس کو؟ ماں کو، تو بقایا 5 سدس ملیں گے کس کو؟ اینی بھائی اینی بھائی کو، وہ اسبہ ہے جی، سمجھے؟ ہن سونے دروں پس ہن تفصیل شروع ہوئی، او شروع فی ما نحن فیہ، جی پس جب ہو جد کے ساتھ کون؟ اینی بھائی ایک جی، اور ایک اینی بھائی اور ایک الی بھائی الی بھائی، جی اب اگر الی بھائی کو داخل نہ کریں جی تو جد کو نصف ملتا ہے سب ملے گا جی، کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا اچھا اینی بھائی کو شمار کریں نا جی، جی تو پس مقاسمہ جی اور ثلث مال یہاں برابر ہے، کیونکہ 3 پرا ہو گئے، دادا بھی تو پراوت پرا ہے نا، جی تو اب اس کو داخل کریں تو یہ تیسرا بھائی ہے، تیسرا بھائی ہے جی، تو اب مقاسمہ اور تیسرا حصہ برابر ہے، تو اب جد کے لیے مسئلہ بنیا 3 تو ایک ملیا، دادے تو الی بھائی نے آکھیا حضور تسی ہن جاؤ، جی تے اخ کے لیے اخ من الابوین کے لیے باقی، جی اور نکل گیا اخ لے اب اب خائب خائبان، سمجھ کو مسئلہ پلے پہ ہے کہ کوئی نہیں، اگرچہ حساب میں داخل ہے ایشا بس آندے نے جی اگر اسی انج کر دئیے، جی اگر فرض کریں ہم اخ لے اب جی کی جگہ اخت لے اب جی الی بہن، کی الی بھائی کی جگہ الی بہن، الی بہن رکھ دیں جی جی، جی تو اب اس کو شمار کرنا ہے، جی ہون بن گئیاں 5 بھیناں، جی 2 اینی بھرا بھیناں جی تے 2 الی برا اے دادا، جی ایک اینی ایک دادا، یہ 2 4 ہو گئی، یہ تو پیانا باجیا 5 بھیناں ہو گئی ہیں، 5 بڑا ہوگی جی تو مسئلہ بنے گا 5 سے، جی کس سے؟ 5 سے مسئلہ بنا، جد کے لیے ہوں گے 2 خمس 2 خمس ہوں گے جی، کیا ہوں گے؟ 2 خمس ہوں گے 2 خمس ہوں گے، جی اب باقی بچ گئے 3 جی تے باجی اری نس گئے، جی کیوں کو تو الی نے جی، جی تے 3 مل جائیں گے کس کو؟ اینی بھائی اور نہیں ملے گی کوئی شے کس کو؟ اینی الی بہن کو، الی بہن کو، اس لیے کہ بنل اللات نکل جاتے ہیں درمیان سے خائبین بغیر سے، کھانے چ پئی جے جی جی بھی ایک نال خیفی بھائی ہوئے نا الی بھائی، جی پھر دادے نو ثلث ملے گا، جی تے جی ایک نال کون ہوئے الی بہن ہوئے، تے دادے نو 2 سدس نہیں 2 خمس تو 2 خمس زیادہ ہیں کہ کس سے؟ 2 سدس کہ نہیں زیادہ، بڑا قدوں تو لگے ہیں سر کپان جی، اے 2 مسئلے آ گئے جی، جی سمجھ آ گئی ہے، ان دا من کریے، جی اور بنو الالات بنو العلات داخل ہوں گے داخل ہوں گے قسمت میں بنو الاعیان کے ساتھ، اعیان کے ساتھ، دادے کو نقصان دینے کے لیے، دادے کو نقصان دینے کے پس جب لے لے گا دادا بعد جب دے لے گا اپنا حصہ، اپنا حصہ، پس بنو الالات نکل جائیں گے درمیان سے درمیان سے خائبین بغیر کسی شے کے، اور باقی بنو الاعیان کے لیے ہے بنو الاعیان کے لیے ہے، جی، اور بنو العلات داخل ہوں گے قسمت میں بنو الاعیان کے ساتھ نقصان دینے کے لیے جد کو، پس جب لے لے گا جد اپنا حصہ، پس بنو العلات نکل جائیں گے درمیان سے خائبین بغیر کسی شے کے، جی اور باقی بنو الاعیان کے لیے ہے، اور بن جی۔ الاعیان داخل ہوتے ہیں قسمت میں بن الاعیان کے ساتھ نقصان دینے کے لیے جد کو، پس جب لے لیا جد نے اپنا حصہ، پس بن العلات نکلیں گے درمیان سے خائبین بغیر کسی شے کے، اور باقی بن الاعیان کے لیے۔ اگے جی، إلا إذا كانت من بني الأعيان أخت واحدة فإنها إذا أخذت فرضها نصف الكل بعد نصيب الجد، فإن بقي شيء فلبني العلات وإلا فلا شيء لهم۔ اللہ سے استثناء کی ہے، کیا کی ہے؟ استثناء کی ہے استثناء کی ہے، تو اگوں پھر مثال ہونی بچ ساری جی۔ جی اللہ سے استثناء یہ کی ہے
مگر جب کہ ہوں بن الاللات سے بن الاعیان سے جد ہے جی اور ایک عینی بہن ہے. جی کس کی؟ میت کی. سنیں، جی ایک عینی بہن. اور ساتھ علی بہنیں بھی ہیں. جی. ساتھ بن الاللات، بن الاللات وہ عام ہے. جی پس بے شک یہ جو عینی بہن ہے نا، جی یہ دادے نال مل کے للذکر مثل حظ الانثیین نہیں اتنے بننی. جی ان دی وجہ پڑھتے ہیں. جی وہ دو ہون تے پھر للذکر مثل حظ الانثیین پیچھے مثال آ گئی ہے. دو ہون تے ایک ہوے تے نہیں بنانی. ان دی وجہ آتی ہے، لیکن پہلے مسئلہ سمجھو مت ہے. للذکر دماغ پھنس جائے تو کرل مرل پہ کرو. مگر جب کہ بن الاعیان سے کیا ہو، ایک بہن ہو. ایک بہن جی جد جی ایک عینی بہن ہے. ہے. جی تو کیونکہ جب لے لے گی نا عینی بہن جی دادے کا حصہ جی ثلث، جی عینی بہن کا نصف. نصف. اب باقی جو اگر بچ گیا، جی اگر بچ گیا. تو پھر اگر علی کو بہن بھائی ہے جی تو ان کو مل جائے گا. جی اگر باقی نہ بچا تو تو کچھ بھی نہیں. نہیں ملے گا. جی کیا کہ جی اللہ سے استثناء کی ہے کہ اگر جد کے ساتھ پیچھے تو یہ تھا نا کہ عینیوں کے ہوتے ہوئے علیوں کو صرف شمار کرنا ہے، پھر نکل جائیں گے خیب و خاصر. اللہ سے استثناء ہے بھی ایک ریوڑیاں والی ایک صورت ہے وے جی کہ جب جد کے ساتھ ایک عینی بہن ہو. ہاں. تو عینی اب عینی بہن لے گی نصف، نصف لے گی. جد لے گا ثلث. لے گا ثلث. ان کے لینے کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو وہ بن الاللات کے لیے ہوگا. اگر نہیں بچا تو ان کے لیے کوئی شے نہیں. آگے سمجھے پھر ایک بار یاخ اللہ سے استثناء کی کہ اگر جد کے ساتھ ایک عینی بہن ہو تو وہ عینی بہن نصف لے لے گی اور جد ثلث لے گا. تو اس کے بعد اگر باقی کچھ بچ گیا ہے تو وہ بن الاللات کے لیے ہوگا. اگر کچھ نہیں بچا تو ان کے لیے کچھ نہیں. آگے سمجھ ہوں شرح بیخ اللہ مگر جب کہ ہوں بن الاعیان سے اخت وحدہ مال، کیونکہ وہ اخت وحدہ جب لے گی اپنا فرض، یعنی اپنے فرض کی مقدار. فرض کی میری کلی بہن کنا لیندی ہے، میری مراد کل کا نصف بعد نصیب جد کے نصیب کے بعد. پس اگر باقی بچ گئی کوئی شے عورت کے فرض کے مقدار کے بعد، جد کو تو پہلے دینا ہے نا ثلث، تو پس بن الاللات کے لیے ہوگا. وگرنہ اس لیے کہ اولاد الاب لا یحجبون فلا یعود فائدہ تو حجبہم الیہ. محض حاجب ہوتے ہیں وہ کس کے لیے؟ تو پس لوٹے گا فائدہ ان کے حجب کا انہی کی طرف. جی ان کی طرف نہیں جائے گا، پھر ان کو ملے گا. جی ہن دھیان کرے جی. وگرنہ اگر نہ بچی کوئی شے ایک عینی کے فرض کے مقدار کے بعد تو پھر عینیوں کے لیے کوئی شے نہیں. محض ہم نے کہا ہے مقدار فرضہا کہ عورت اپنے فرض کی مقدار لے. اور میں شرح کڈی ہے نا، اذا اخذت فرضہا ہے نا، تو باب شرح کی کیتی ہے کہ اپنے فرض کی مقدار. یہ ایسا کیوں آکھے؟ سن ہوں وہ گل اس لیے کہ اخوات لاب و ام یا صرف کلیاں ہو جاتی ہیں اسبا مع جد. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا ہو جاتی ہیں؟ اسبا ہو جاتی ہیں. تو جب یہ اسبا بن جائیں گی
ایک اینی بہن ہوے جی دادا ہوے جی لذاکر مثل حظ الانثیین کرنا ہے دادے نو 2 تے بہن نو 1 تے پیچھے بچنا گوگو ہے یا یہ سنیں جی جی تو یہ کیا بن جاتی ہیں اسبا بن جاتی تو پس نہیں باقی رہے گا الیوں کے لیے لہنہ فرض اندہ جی 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 پس نہیں باقی رہے گا الیوں کے لیے کوئی حصہ حضرت زید کے نزدیک جی مگر صرف مسئلہ اقدریہ میں جی مسئلہ ہے جیسا کہ ان قریب تو اس پر واقفیت پا لے گا اوتھے صرف ہوں ہے جی کہ کچھ بچتا ہے تو پھر الیاں نو ملتا ہے جی ویسے اسبا ہو جاتی ہیں جی جب اسبا ہو تو آگے جانے کچھ نہیں ہے کہ جانا ہے کچھ اسبا ہوتے عرشے ختم عرشے جمع کر لیے صرف کس میں مسئلہ اقدریہ میں پیچھے سے ایک مسئلہ ہے ممبریہ جڑا پل پل گیا تے مسئلہ اقدریہ جو آیا نہیں آن تو بعد یہ بھی ہوندے اس ٹوکری چ پا دیا جی تو وہ اگوں آ رہے لیکن سن لیکن حصہ اخت لاب و ام کا کون اینی بہن کا حصہ جب کہ کیا ہو ایک ہو اور ویکھو نا دو لیکن نال او دفعہ عام ہوندا ہے لیکن نال او میرے یارو دفعہ ہے توہم کا وہ جو پیدا ہوا ہے جی کہ ہونا اخوات لاب و ام کا یا صرف لاب کا جد کے ساتھ اسبا اور وہ جی انا ہننا نہیں ہوتی اسبا کس کے ساتھ جد کے ساتھ تو پس ہوگا باقی نصف یا زائد اس پر یا ناقص اس سے جد کے نصیب کے بعد اخت لاب و ام کے لیے اور نہیں کوئی شے اخوات لیاب کے لیے تو یہ جڑا نا یہ کمیں بھی پیچھے بچے گا جڑا ادھر جائے گا اس لیے کہ قوت قرابت معتبر ہوتی ہے کس میں بات میں حاصل دفعہ یہ ہے کہ یہ حکم محض ہوگا جب ہو اسبا مال بنت مال بنت اسبا کیا ہو اسبا مال بنت ہوں جیسا کہ گزر گیا سبات میں بہرحال جب ہو اسبا مال مال جد تو اس کے لیے یہ حکم ہے میری مراد نصف واحدہ کے لیے اور باقی کے لیے باقی لیاب کے لیے اے مطلب ہے جی کہ جدو ایک ہوئے نا ایک دادے نال ایک اینی ہوئے اینی بہن تو اب اسبا نہیں ہے جی دو ہوں تو اسبا بنانا ہے جی ایک ہوئے تو اسبا نہیں بیٹھنا اے اصل گل سمجھنی ہے ویسے جی بیٹی ایک ہو جی کیا ہو بیٹی کے ساتھ ایک جی بھائی ہو جی تو وہ بیٹی کے ساتھ اسبا ہے ایک بیٹی ہو بھائی کے ساتھ اسبا ہے اسبا ہے جی تو ایتھے جد چونکہ بھائی دے قائم مقام ہے نا کام ہے جی بیٹی پوتی کے ساتھ بھائی ہو تو وہ اسبا ہے ایک دو جی میں دو نالے نے ایک نال بھی اتنا بھی اسبا ہے دھیان کریں جی گل گڑبڑ ہو جانی جی جی چونکہ جد یہاں قائم مقام بھائی کے بھائی کے جی تو بیٹا بیٹی جی بیٹا دو بیٹیاں بیٹا تین بیٹیاں پوتا پوتی پوتا دو پوتیاں پوتا تین پوتیاں سب صورتوں میں اسبا ہے اسبا ہے جی سب صورتوں میں لیکن یہ جد والی صورت میں جی اینی دو ہوں تین ہوں جی تو پھر کے ساتھ اسبا ہیں جی ایک ہو تو ایک کو تو پھر جد کے ساتھ اسبا نہیں بلکہ اپنا نصف لے گی اپنا نصف لے گی اے مطلب کیا لے گی نصف لے نصف لے گی ایتھے رولا ہی سارا جی ہے جی جی سمجھے ہوں بے خود رو جی ماز کہا مسئلہ اقدریہ میں صرف ہوتا ہے یہ سنیں جی کہ پس نہیں باقی ان کے لیے فرض اندہ زید رضی اللہ عنہ مگر کس میں مسئلہ اقدریہ اقدریہ جی اقدریہ جیسا کہ مسئلہ قریب واقفیت والے لیکن ایک اینی بہن کا حصہ اخت لاب و ام جب کہ کیا ہو واحدہ ہو اس کا حصہ دھیان کریں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو جی تو نہیں زیادہ ہوتا ہے اس کا حصہ کس پر جیسا مال پر اے مسئلہ ہے جی اس کا حصہ جیسا مال پر زیادہ نہیں ہوتا اور نہیں کم ہوتا کس سے جیسا مال سے کن کے ہوتے ہوئے الی بہنوں کے اے مطلب ہے جب ایک بہن ہو جی تو اس کا حصہ نصف سے بڑھتا نہیں ہے
اور اینیوں کی وجہ سے الیوں کی وجہ سے کم نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ایک اینی ہو اور ایک خیفی ہو نہ ایک الی ہو صرف یوں تو اینی کیا لیتی ہے نصف لیتی ہے. اور الی سدس لیتی ہے. تکملۃ للثلثین. یاد آیا؟ پس لے لے گی ایک اپنے فرض کی مقدار پوری کیڑی. نصف. بس دھیان کرے اجے کیا نہیں سند کیا نہیں دیکھا تو نے اگر ہو جد کی جگہ کون صاحب فرض. سوا بیٹی اور پوتی کے یہ نہ ہوں جی. تو سنیں جی تو کیا ہوگا پھر لِأَخْذِ صاحب الفرض صاحب فرض کے لیے کیا ہوگا اس کا فرض ہوگا. اور ہوگا لِأُخْتِ لِلْأَبَوَيْن کے لیے کیا نصف مال. پس اگر کچھ ہے باقی بچ گئی تو ہوگی بنو اللہ کے لیے. پس اسی طرح ہوگا اس کے لیے نصف مال جد کے ساتھ. پس اگر باقی بچ گیا تو ہو جائے گا کن کے لیے بنو اللہ کے لیے. ایتھے اے مسئلہ جی کہ کلی بہن ہوئے نا دادے نال اینی الی نہیں اینی الی ہوئی نا کلی جی. تو پھر وہ اسبا بننی جے اینی کلی ہوئے انہوں اسبا نہیں بنانا انہیں اپنا نصف لینا ہے. آگی سمجھ دادے نو حصہ دے کے نا کیڑا سلس تے باقی انہوں نصف. ان دا معنی کرو پھر اگلی جزی پڑھیے دھیان کرو بھائی. مگر جب کہ ہو جب کہ ہو بنو العیان سے بنو العیان سے اخت واحدہ واحدہ کس کے ساتھ جد کے ساتھ. کیونکہ وہ اخت واحدہ کیونکہ وہ واحدہ جب لے لے گی جب لے لے گی اپنا فرض یعنی اپنے فرض کی مقدار ہو کی اپنے فرض کی مقدار وہ کیے نصف. نصف کل کا جی. نصف کل کا جد کے نصیب کے بعد جد کے نصیب کے بس اگر بچ گئی کوئی شے بعد کی کوئی شے تو بنو الالات کے لیے ہے وگرنہ پس نہیں شے ان کے لیے. ورنہ پاس نہیں شامل کے لیے. شابہ جی اگر جب ہو بنو الاعیان سے اخت واحدہ پس کیونکہ وہ جب لے لے گی اپنے فرض کی مقدار یعنی کل کا نصف جد کے حصے کے بعد پس اگر باقی بچ گئی کچھ شے پس بنو الالات کے لیے وگرنہ پس نہیں کچھ شے ان کے لیے. مگر جب کہ ہو بن الاعیان سے اخت واحدہ بس بے شک وہ جب لے لے گی اپنی فرض کی مقدار یعنی کل کا نصف اپنے جد کے حصے کے بعد پس بے شک اگر باقی ہے کوئی شے بن الالات کے لیے وگرنہ پس نہیں کوئی شے ان کی. شابہ شابہ کا جد جد و اختن لأب و ام و اختین لأب فباقی للأختین لأب عشر المال وتصح من 20. جیسا کہ جد ہے جی. میت کی ایک اینی بہن ہے جی. اور میت کی 2 الی بہنیں ہیں جی. تو اب بچے گا جی. تو اختین الی جو ہیں ان کو مال کا کیا ملے گا 10واں حصہ ملے گا ان کو مال کا 10واں حصہ ملے گا. اور مسئلے کی تصحیح ہوگی 20 سے. کیا جی جیسے جد اور ایک اینی یہ بہن مسئلہ دسن لگے نا کچھ بچے جی جی ایک اینی بہن اور 2 الی بہنیں تو اب باقی بچے گا الی بہنوں کے لیے کل مال کا 10واں حصہ اور مسئلے کی تصحیح ہوگی 20 سے. 20 سے ان ادھر بیخ جی. امتحان کریں وہ. اور یہ جی. جیسا کہ جد جی. اخت لأب و ام اختین لأب پس یہاں مقاسمہ بہتر ہے جد کے لیے. جی. یہاں مقاسمہ بہتر ہے جد کے لیے. ہن سنی جد کو ہم نے بنایا ایک بھائی. بھائی. جی. کیا بنایا ایک بھائی بنایا اس لیے کہ بنایا ہم نے جد کو مثل اخ کے. جی. جی جی. اب ہو گئے مسئلے میں 5 سر. جی. 5 سیر ہو گئے. کیویں ایک اینی ہے تے 2 الی نے 3 تے 2 دکھائیں کنے ہو گئے 5. پس جد کے لیے اب 2 خمس ہیں. جی. 2 خمس. جی جی. باقی بچ گئے 3 خمس. 3 خمس. جی. پس اخت اینی کے لیے کل کا نصف ہے. جی. کل کون ہے 5
5 ہے 5 تو مسئلہ بنے, جی 5 ਦਾ ਨਿਸਫ ਕੀ ਹੈ 2.5 ਤੇ 2 4.5 ਅੱਧਾ ਬਚਿਆ بچیا ਔਰ ਉਹ 2 ਔਰ ਨਿਸਫ ਹੈ جی ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ. ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ اگلا دین ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਕਸਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ. ਪਸ ਮੁਨਕਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ مسئلہ جی ਕਿਸ ਉੱਤੇ الیاں تے اینی تے فن کثرت المسئلہ تو الیاں تے نہ اینی تو ایک ہے نا, اس کو سارا لگ اس کو کیا ملا 1.5 جی اور ان کو کیا ملا نصف ملا کن کو الیوں کو پس منکسر ہو گیا مسئلہ جی ضرب دی ہم نے اس کو نصف کے مخرج میں جڑا ملیا ہے نا کنہ نو الیاں نو نصف اور نصف کا مخرج کیا ہے اب 2 کو ضرب دی ہم نے کس کو اصل مسئلہ 5 نصف کے مخرج میں جی نصف تو کیا ہو گیا 10 ہو گیا 10 ہو گیا. جی اب مضروب کنا ہے دادے نو کنا ملے سے دادے نو 2 ملیا تو 2 دونے 4 اینی بہن کو کتنا ملے تھے 5 ملیا تو 2.5 دونے 5 تو اب 9 باقی رہ گیا ایک حصہ یہ مل گیا 2 الی بہنوں کو 2 اب نہیں مستقیم پھر ان پر جی ہون 1 جی تے اے 2 وچ کی ہے باجنت ہے تے پورے روس نو ضرب دیو مسئلے نال 2 نو 2 کو 10 میں تے کیا ہو گیا یہ حاصل ہو گیا انج بھی بنیا جی سنیا جی جی کنی کھانے چ پئی 20 ہو گیا جی 20 ہو گیا اس سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی ہے جی تے ہن ضرب کنی ہے مضروب کنا ہے 2 دادے نو کی ملیا سی 4 دونے 8 ایک بہن نو کی ملیا سی 5 دونے کنے ہو گئے پیچھے کنے بچے 2 ایک او آکھے نہیں سی متن وچ جی اے جڑا 2 ہے اے 20 دا کی ہے وی دا اشر ہے 10واں حصہ ہے کہ نہیں 2 20ویں حصے نے جی تو 10واں حصہ ہے نا 10واں حصہ جی 20 نو 10 واری 2 جگہ ونڈو 20 ختم ہو گیا جی جی تو یہ ہے کہ ان کو 10واں حصہ مل گیا کہ کوئی نہیں ملیا مل گیا جی اے شاباش ہے جی. مثال طور تے 20 لاکھ نے جی جائیداد جی تے دادے نو کنے لاکھ 8 لاکھ اینی بہن نو 10 لاکھ کنا ہو گیا 18 تے 2 خیفیاں الیاں نو 1 لاکھ آ گیا. سنیوں گل اور اس شے کی طرف جس کی ہم نے ابھی تفصیل کر دی ہے اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ مصنف نے کہ پس باقی بچے گا اختین کے لیے اختین لب کے لیے کیا مال کا اشر مال کا 10واں حصہ بچے گا. سنیں اور تصحیح ہوگی مسئلے کی 20 ہے آندے نے ایک باری اور بھی طرح تصحیح ہو سکے ایک تو کر دیتی ہے نا آندے نوی کر لینے لو جی نوی تصحیح کر لگے ہیں جی مڈو شڈو جائز ہے تیرے لیے کیونکہ بنڈ دیتے نا کہ دادے نو کنے ملے 2 جی 5 چوں جی تے اینی نو اینی نو 2.5 ملیا تے انہاں نو انہاں نو ادا ادھا. جائز ہے تیرے لیے مسئلے کی تصحیح میں کہ تو کہے کہ جد کے لیے 2 حصے ہیں 5 سے اور ہر ایک بہن کے لیے ان سے ایک حصہ ہے کہ کوئی نہیں. جی پھر اخت انہاں ابا بہن جی جی نہ مڈو شڈو دھیان کرے جی جی کنے سر بنے 5 بنے 5 جی 5 سر بن کے دادے نو 2 سر دے دیتے جی باقی 3 رہ گئے 3 نے 1 دے دیو 3 نو ایک دے دیتا ہے جی اینی نو کی ملیا ایک نہ 5 سر سن 2 نہ جی ہاں تو 3 نے 1 مل گیا مل گیا 1 ملے. جی اب یہ جو اینی ہے نا یہ چلی گئی قاضی کول اے ویکھ 2 کڑیاں میرا نال دال آ گئی ہیں پس پھر اخت جی نال ابا بہن واپس کرے گی اختین لے اب سے اتنا حصہ کہ پورا ہو جائے اینی کے لیے نصف مال سب مال کا جی سنے جی تو انہاں کولوں اے ریٹ موڑ کے لے لیں
جی ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਮੋੜੇਗੀ ہوڑے گی اپنا نصف پورا ਤਾਂ ਇਹਦਾ 5 ਵਿੱਚੋਂ نصف ڈھائی بننے کہ یوں پہلے دے کے نا پھر یہ بہن واپس لے گی ان سے تاکہ اس کا نصف پورا ہو جائے تو 1.5 لینا سو جی اندے کنے ہو گئے 2.5 ڈھائی ہو گئے ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ اپنا بلندہ وہو سہمن بنصف 1.5 باقی رہ گیا اختین کے لیے یہ نصف پس ہن سنی پس ہر ایک کے لیے اس نصف سے جو تقسیم کریں گے تو کیا آئے گا وہ آئے گا ربو پس واقعہ ہوگی کسر بالربو ربو تو اب ہم ضرب دیتے ہیں ربو کے مخرج میں چار کو اصل مسئلے میں مسئلہ 5 چار پنے بھی ਮੁੱਢੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ تو ہو گئے 20 بس یہ مثال ہے اس کی کہ بچ گیا ہے بنی اللات کے لیے بچی ہے اور بہرحال مثال اس کی کہ نہ بچے ان کے لیے کوئی شے بعد لینے اخت لاب و ام کے اپنا فرض ذکر کیا ہے مصنف نے اس کو ولو کانت سے ولو وہ پھر بعد چون من کریے کہ نہیں کتوں کرنا ہے جیسا کہ جد اور اخت لاب و ام اور اختین لاب پس باقی بچ گیا اختین لاب کے لیے مال کا 10واں حصہ اور تصحیح ہوگی مسئلے کی 20 سے وہ 2 طرح کیتی ہے جی جیسے جد اور ایک عینی بہن اور 2 علی بہنیں پس باقی بچ گیا 2 علی بہنوں کے لیے مال کا 10واں حصہ اور تصحیح ہوگی مسئلے کی 20 سے جی جیسا کہ جد اور اخت لاب و ام اور اختین لاب پس بچ گیا باقی اختین کے لیے اختین لاب کے لیے مال کا 10واں حصہ اور تصحیح ہوگی 20 سے